آج کی میری ویڈیو میری ان پیاری پیاری ساری بہنوں کے لیے جو کہ سنگل مومز ہیں یا اپنی مما کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، کسی بھی مشکل یا پریشانی سے دو چار ہیں، خود سے زندگی کی جنگ لڑ رہی ہیں یا حالاتوں کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ میں آپ لوگوں سے صرف ایک بات کہنا چاہوں گی کہ آخر کار انسان کو یہی سمجھ آتی ہے کہ اس کی ذات اپنی ہی ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ اپنے آپ کا خیال رکھو، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ زندگی صحت ہے تو سب کچھ ہے یار۔ صحت خراب ہو گئی تو بعد میں حالات ٹھیک بھی ہو گئے، پیسے بھی آ گئے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں لگے گا آپ کو۔ اگر کوئی انسان آپ کی قدر نہیں نہ کر رہا، وقت نہیں کر رہا، آپ کو ویلیو نہیں کر رہا، یقین کرو آپ اس کے لیے کچھ بھی کر لو، مر بھی جاؤ، وہ آپ کی ویلیو نہیں کرے گا، قدر نہیں کرے گا۔ کسی کی نظروں میں اپنی قدر بڑھانے کے چکروں میں، بنانے کے چکروں میں اپنا وقت، اپنی لائف سپوائل نہ کرو۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے آپ میں ویلیو ایڈ کرو یار، خود کو سنبھالو، خود کو سنوارو۔ یہ چیزیں میں نے سیکھی بڑے دھکے کھا کے، سچ پوچھو تو سوسائٹی کے جوتے کھا کے، ایک پڑھی لکھی ماں ہو کے اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایک فضول سے زندگی گزارتے ایک عرصہ ہو گیا، لیکن نہ سمجھا سکی اپنے مجازی خدا کو کہ اس طرف نہ جاؤ، یہ رستہ غلط ہے، یا اپنے بچوں کی قدر کرو یا میری قدر کرو۔ میرے ولاگز میں آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملے کرے گا، اور میرے خیال میں موسٹ امپورٹنٹ موٹیویشن ان عورتوں کے لیے جو کہ اکیلی دن اس ظالم معاشرے میں سروائیو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میری دو بیٹیاں پیاری سی آیت اور ایمان، میں نے ان کے لیے خود کو اٹھا لیا یار، میں نے ہمت باندھ لی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی زندگی میں شامل ہونے والا شخص بغیرت نکل آئی یا ارسپانسبل نکل آئی، یا وہ اپنی ذمہ داری کا احساس نہ کرے، یا خدا را کچھ بھی ہو جائے آپ کے ساتھ مصیبت، تو کیا آپ اپنے بچوں کو لاوارث اور یتیموں اور مسکینوں جیسے زندگی گزارنے پہ مجبور کر دیں گے؟ جبکہ اللہ نے آپ کو عقل، شعور، ہاتھ پاؤں دیے ہوں اور آپ تعلیم یافتہ بھی ہوں۔ میں نے یہ سب کچھ سوچ کے ایک دن ٹھان لیا اور اٹھ پڑی۔ میں نے سوچا میں اب ہر اس پلیٹ فارم پہ محنت بھی کروں گی اور بہت سٹرگل کروں گی، میں اپنے کمفرٹ زون سے نکلوں گی، بجائے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے، اپنی ضروریات کے لیے کبھی کسی کا منہ دیکھنے کے، کبھی میرا بھائی یا میری بہنیں، ان کی آیت ایمان کی خالہ یا ماموں یا نانو نانا کوئی سپورٹ کر دے، کچھ دے دے، اس کی بجائے کیوں نہ میں خود محنت کروں۔ نو ڈاؤٹ میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، انہوں نے میرا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، لیکن یار سب کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو خود سے شرم آنے لگ جاتی ہے کہ کیسے زندگی، وقت تو آپ کسی سے مانگ تانگ کے اپنی کوئی ضرورت وقتی پوری کر سکتے ہو، لائف کبھی بھی کسی پہ ڈیپینڈ کر کے نہیں چلتی یار، کبھی بھی زندگی کسی پہ ڈیپینڈ کر کے نہیں چلتی۔ خیر، آج کا میرا سارا موٹیویشن لیکچر اتنا ہی، آپ کہو گے کیا ساری ایموشنل باتیں کر رہے ہیں، یہاں پہ میں صفائی کر رہی تھی اور میری بیٹی ایمان میرے ساتھ صفائیاں کرنے لگ گئی تھی۔ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ماں کو روتے دیکھ کے رونے لگ جاتی ہے ساتھ میں، اور یقین کرو میں کوئی صفائیاں کر رہی ہوں، کوئی کام کر رہی ہوں تو میرے ساتھ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتی ہے صفائیاں کرنے، وائپر لگانے۔ اللہ میری بیٹیوں کے اور سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت ہی خوبصورت لکھتے اور بہت ہی پیارے لکھتے۔ یقین کریں جس طرح بیٹیاں پیاری ہوتی ہیں نا، کاش اس طرح ان کے نصیب لکھنے بھی اپنے اختیار میں ہوتے۔ خیر، اللہ تعالیٰ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، مال کے پروردگار، تو میری بیٹیوں کے اور سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت ہی خوبصورت لکھتے، بہت ہی پیارے لکھتے، آمین۔ میں نے میرے شوہر سے محبت میں انتہا کر دی، ان کا ساتھ دینے میں انتہا کر دی۔ مجھے یوں لگتا تھا میں ایسی لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں یوں پلی، جس کو چائے بھی بنانی نہیں آتی تھی، شاید اتنے لاڈوں نازوں میں پلی ہوئی، مجھے لگتا تھا شاید میرے لاڈ یا نخرے اٹھائے جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر، زندگی بالکل اس سے ریورس تھی، میں نے بہت محبت بھی کی اپنے شوہر کو، ہر وہ کام، کھانا پکانے سے لے کے گھر سنبھالنے سے لے کے ہر چیز، مجھے لگتا ہے اللہ نے ہر عورت کی نیچر میں رکھا ہے، خود بخود سیکھتی گئی اور شوق سے کرتی گئی، لیکن کیا ہوا، کچھ رزلٹ نہیں اس کا یار۔ اللہ ہی ہے جو دلوں میں محبت اور قدر ڈالتا ہے، ورنہ انسان کچھ بھی کر لے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہاں پہ جو ہے میں بتانا یہ چاہوں گی کہ انسان ایک ٹائم پہ ایسے آتا ہے کہ وہ خود میں اپنی مینٹلی، فزیکلی ہر طرح سے اتنا خود کو ڈسٹرب کر لیتا ہے کہ پھر اگلے کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ان رشتے ناتوں کو وہ زبان دے دیتا ہے منہ میں کہ اب تم موٹی ہو گئی، اب تم پتلی ہو گئی، تم بولتی کیسے ہو، تم ہنستی کیسے ہو، تم کھاتی کیسے ہو اور تم پیتی کیسے ہو۔ مطلب کہ اپنے ماں باپ کی سب سے لاڈلی اور سلجھی بیٹی ہونے کے باوجود بھی آپ میں وہ عیب آ جاتے ہیں جو کبھی بھی کسی نے گنوائے نہیں ہوتے آپ میں، اور نہ ہی آپ میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سارا کچھ اثر انداز کیا ہوتا ہے، آپ کے حالات، آپ کے ساتھ لوگوں کا رویہ، اور اسپیشلی مجھے لگتا ہے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ کے ہسبینڈ کا رویہ۔
اچھا میں باتیں سنتی تھی کہ عورت کی زندگی میں آنے والا مرد جو ہوتا ہے نا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کب تک اس کو جوان حسین اور زندہ رکھتا ہے. ایکچولی میں کہوں گی زندہ رکھتا ہے. وہ سب کچھ تبھی رہے گی انرجیٹک جب اس کا بیہیویئر اچھا ہوگا. جب نہیں ہوگا تو اوبویسلی جب وہ اندر سے مر جائے گی, کھوکھلی ہو جائے گی, تو وہ زندہ کیا ہوگی, وہ تو ایک زندہ لاش کی طرح ہوگی. خیر میں آج بہت ایموشنل ہوئی ہوں, تو میں آج سارا دل کا غبار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. میرے نیکسٹ ولاگ پلیز دیکھتے رہیے گا, اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ میں اپنی بیٹیوں کے لیے بہت ایفرٹ کر رہی ہوں, دن رات ایک کر رہی ہوں, محنت کر رہی ہوں. مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت بہت زیادہ ضرورت ہے, اور انشاءاللہ